افغانستان سے ایک طالب علم آیا، بہت شان و شوکت سے ملاقات کی اور کہا وہاں کے بزرگوں نے بھیجا ہے کہ حضرت کو جا کے خوشخبری سناؤ۔ اسی نے خود خواب دیکھا تھا کہ قیامت قائم ہو چکی ہے اور سب لوگ پریشان ہیں، دوڑ رہے ہیں، ادھر ادھر ایک ہنگامہ مچا ہوا ہے۔ تو کہا میں بھی بہت تنگ ہوں اور پریشان ہوں، میرے سامنے لوگوں کو پکڑ پکڑ کے پولیس سرات سے گزارتے ہیں اور آگے وہ نیچے گر جاتے ہیں۔ کہا مجھے ڈر لگا ہے کہ ابھی میرا نمبر آ جائے وہ سیدھے نیچے جاؤں۔ تو کہا اتنے میں یہ جو تخت رکھا ہوا ہے لکڑی کا، مجھے بات گئی ہے ہٹاؤ ہٹاؤ، عقل ہے نہیں لوگوں کی۔ کہا اس پر آپ بیٹھے ہوئے ہیں اور چاروں طرف لوگ کھڑے ہیں۔ تو کہا میں نے آپ کو دیکھتے ہی رونا شروع کر دیا۔ آپ نے کہا کون ہو؟ کہا میں نے کہا یہ تفسیر میں نے بھی پڑھی ہے۔ تو آپ نے کہا کہ تفسیر پڑھنے والوں کے لیے آسانی ہے، ایک کاغذ آپ نے ہاتھ میں دے دیا اور بس خواب کھل گیا۔ مبشرات، تفسیر تو قرآن کی ہے، قرآن تو خدا کی کتاب ہے، دنیا میں ہدایت کی پونجی ہے اور آخرت کے اندر انشاءاللہ تعالی سرخروئی کا باعث ہے۔ اسی مقصد کے لیے تو صبح سے شام تک آپ بیٹھتے ہیں اور یہ ساری تکالیف اور مصائب سہے جاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آسان فرمائے۔ اللہ اکبر۔ اس نے اور بھی اس کے اطراف بیان کیے ہیں۔ نیک اعمال سے اچھی توقع رکھنا سنت طریقہ ہے اور شر کے اعمال سے ڈرتے رہنا یہ سنن انبیاء اور متقین ہے۔ الایمان بین الخوف والرجاء، اگر خدا تعالیٰ بیڑا پار فرمائے تو اس کا احسان ہے اور اگر وہ قبول نہ کرے تو اس سے کوئی چھڑانے والا نہیں۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ علماء لکھتے ہیں قیامت کی تین قسمیں ہیں۔ ایک کو کہتے ہیں قیامت صغریٰ، من مات فقد قامت قیامتہ، جو مر گیا اس پر قیامت آئی گئی۔ وہ پرانے زمانے میں کہتے ہیں نا یہ جانور بھی کبھی کبھی باتیں کر لیتے تھے، تو یہ گیدڑ جو ہے نا یہ خربوزے اور تربوزے کو بڑا نقصان پہنچاتا ہے۔ تو جیسے یہ نخرے پخرے کرتے ہیں وہ کسان بھی بڑا عقلمند ہوتا ہے، وہ کیا کرتا ہے کہ وہ مرے ہوئے مرغے کو یا اس کے چمڑے کو مٹکے میں ڈال لیتا ہے اور تربوز کے باغ میں رکھ لیتا ہے۔ رات کو گیدڑ آ جاتا ہے تو جب مرغی کی خوشبو اس کو لگ جاتی ہے تربوز بھول جاتا ہے۔ اب وہ اس کے پیچھے سر لے جاتا ہے مٹکے میں، ادھر سے مرغا پکڑ کے سر نکالتا ہے تو سر نکلتا نہیں، مرغا چھوڑتا نہیں۔ عقل تو نہیں ہے کہ بھائی مرغا چھوڑو بھاگو، اور سر اسی طرح نہیں، تو اب مٹکا سر میں لگا ہوا ہے باغ میں گھوم رہا ہے۔ صبح کسان پہنچ جاتا ہے، پکڑ لیتا ہے ڈنڈے سے، ٹس ٹس پٹائی لگا لیتا ہے۔ تو کہتے ہیں اسی طرح گیدڑ کو پکڑ کے باندھا تو گیدڑ نے کہا ظالم چھوڑ دو قیامت آ گئی۔ کہا کب؟ کہا ابھی۔ تو اس نے کہا اچھا، جلدی رسی کاٹی، جب قیامت آ گئی میں نے گیدڑ کو کیا کرنا ہے۔ کسان زمیندار غریب اللہ والے خوفزدہ ہوتے ہیں۔ جب گیدڑ بھاگا تو اس نے پوچھا قیامت کب ہوگی؟ کہا میری تو آئی تھی جب آپ نے پکڑا تھا، ختم ہو گئی۔ من مات فقد قامت قیامت، جو مر گیا اس کی قیامت آئی گئی۔ اس کو محدثین کہتے ہیں قیامت صغریٰ، اور ایک قیامت وسطیٰ ہے، عزیز و اقارب اور احباب کی موت۔ آئے ہے آئے ہے، توبہ توبہ توبہ۔ شیئان لو بکت الدماء علیہما، فقد الشباب فقد الجرا فقد الشباب وفرقت الاحباب۔ دو چیزیں دنیا میں ایسی ہیں کہ ان پر آنسوں کے بجائے خون سے رویا جائے تو کم ہے، ایک جوانی کا ختم ہونا اور دوسرا دوستوں کا بچھڑ جانا۔ اللہ اللہ۔ شیئان لو بکت الدماء علیہما، فقد الشباب وفرقت الاحباب۔ ایک تو جوانی کبھی بھی واپس نہیں آتی،
تین چیزوں سے واپس نہیں آئے گی، الشباب بالخضاب والصحت بالدواء والمال بالکیمیا۔ خضاب لگانے سے، داڑھی کالی کرنے سے کوئی جوان ہوتا ہے؟ ھذا صنع بالاعلی فماذا یصنع بالاسفل وهو الاصل۔ گرے تو رکڑی سے گورے دا رنگ بولے گئی مسٹنڈ پر آگے پوزو پورتا گیا لگا گرے تو رکڑی ویلے لو۔ شیخ سعدی نے کیسی عجیب بات کہی ہے، موئی بطلبی سسیاں کر دئی راس نخواہت شدن ای پشت کو۔ چالاکی کر کے داڑھی تو آپ نے کالی کی، لیکن ٹیڑھی کمر کا کیا کرو گے؟ نور سیدنا فہم کا نشید نہ اس طرح بس سکتے ہر طرف نکری ذکار نہ کہی۔ ثلاثۃ لا تنال بالثلاث الشباب بالخضاب والصحت بالدواء والمال بالکیمیا۔ یہ سب فضول حرکتیں۔ ابراہیم علیہ السلام کی 80 سال کی عمر میں داڑھی سفید ہو گئی تھی، 2-3 بار ما ھذا یا رب، اللہ تعالیٰ سے کہ یہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فضلی، یہ میرا فضل ہے کہ اللہ مسجد ہو یہ ٹولس بھی نشو ساری سفید ہو گئی۔ ہاں ایک طالب علم سن کر کے انا للہ و انا الیہ، وقت تو آنے والا ہے، کیوں ڈرتے ہو اس سے؟ جو چیز آ رہی ہے اس سے گھبراؤ نہیں۔ استغفر اللہ، توبہ توبہ۔ اور مصیبت یہ ہے کہ حکم تو یہ ہے کہ حنا اور قطب یعنی مہندی اور سیاہ رنگ دونوں ملا کے بھورا سا ہو جاتا ہے، وہ ٹھیک ہے، ان کی تسلی اس سے ہوتی نہیں، باقاعدہ کالی کرتے ہیں۔ امام محمد سے موطا میں منقول ہے کہ مجاہد داڑھی کالی کر سکتا ہے۔ مولوی صاحبان کہتے ہیں ہم بھی جہاد میں ہیں، تو یار وقت جہاد چاہتا ہی، مناظر کے لیے بھی اجازت ہے، تو بس مولویوں کو اجازت ملی گئی ہے۔ امام محمد نے ایک ایسا سطر پڑھا دیا ہے، شان ورشان فیض الباری جلد 4 کتاب اللباس میں لکھا ہے کہ دین کی ہیبت اور جلال جن کا اظہار مقصود ہو وہ بے شک کالی کر سکتے ہیں۔ ایک بڑے عالم نے مکہ مکرمہ میں مجھے کہا کہ میں کالی نہیں کرنا چاہتا، نہ رنگ لگانا چاہتا ہوں، لیکن حدیث میں ہے غیر الشیب، سفید بال تو بدل دو، کیا کروں؟ تو میں نے کہا موطا امام مالک صفحہ 722، امام مالک فرماتے ہیں وَبَعْضُ الصَّحَابَةِ يَسْبَغُونَ وَبَعْضُهُمْ لَا يَسْبَغُونَ وَإِنَّ الْأَمْرَ لَوَاسِعٌ۔ کچھ صحابہ رنگ ونگ لگاتے تھے، کچھ نہیں لگاتے تھے، معاملہ آسان ہے، کوئی ایسی بات نہیں۔ اگر شوق جوش بہت زیادہ ہے، جوانی نظر آتی ہے تو چلو سیاہ رنگ اور مہندی ملا کے اور لگا لو، حرام نہیں کر سکتے، غلط باتیں نہیں کریں۔ اس عاجز کے نزدیک بالکل سرخ، ایسا جیسے لال بیگ بنا ہوا ہو، وہ بھی ٹھیک نہیں ہے۔ پتہ نہیں یہ کہاں سے نکلا ہے، تشی نکریتی لگولی تک کا طرف ابلی نہیں بولی سڑے کو یہ بلی شیر آ رہا ہے، یہ بھی ٹھیک نہیں ہے۔ بس